یسایہ پہلا باب۔ یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ سن آئے آسمان اور کان لگا آئے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا اور انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، بدکرداری سے لدی ہوئی قوم، بدکرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں، جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں۔ وہ ویران ہے، گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے، اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے، جیسے جھونپڑی پاکستان میں اور چھپر ککڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہو۔ اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور امورا کی مانند ہو جاتے۔ آئے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، آئے امورا کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیاں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکریوں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوئے تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیووں کی حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ تیری چاندی میل ہو گئی، تیری مے میں پانی مل گیا، تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے۔ وہ یتیموں کا انصاف کرنے اور بیووں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا، اور اس رنگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدا کروں گا، اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا۔ اس کے بعد تو راست باز بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی۔ سیون عدالت کے سبب سے اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے راست بازی کے باعث نجات پائیں گے، لیکن گنہگار اور بدکردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، اور جو خداوند سے باغی ہوئے فنا کیے جائیں گے، کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے، اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا ہے خجل ہو گئے، اور تم اس بلوت کی مانند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں، اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوکھ جائے۔ وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن، اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا، وہ دونوں باہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بجھائے گا۔ یسایہ 2 باب۔ وہ بات جو یسایہ بن آموس نے یہودا اور یروشلم کے حق میں رویا میں دیکھی، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں،
یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ ڈالیں گے اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ آئی یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں۔ تو نے تو اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا، اس لیے کہ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں، اور فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے، اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں، اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے، اور ان کے رتھوں کا کچھ شمار نہیں، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سبب سے چھوٹا آدمی پست کیا جاتا ہے اور بڑا آدمی ذلیل ہوتا ہے، اور تو ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹان میں گھس جا اور خاک میں چھپ جا۔ انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی، اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا۔ اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا، کیونکہ رب الافواج کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا، اور وہ پست کیے جائیں گے، اور لبنان کے سب دیوداروں پر جو بلند اور اونچے ہیں، اور بسن کے سب بلوتوں پر، اور سب اونچے پہاڑوں اور سب بلند ٹیلوں پر، اور ہر ایک اونچے برج پر، اور ہر ایک فسیلی دیوار پر، اور تسیس کے سب جہازوں پر، غرض ہر ایک خوشنما منظر پر، اور آدمی کا تکبر زیر کیا جائے گا، اور لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی، اور اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا، اور تمام بت بالکل فنا ہو جائیں گے، اور جب خداوند اٹھے گا تو زمین کو شدت سے ہلائے تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوکت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے۔ اس روز لوگ اپنی سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجنے کے لیے بنائی ہیں چھچندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے، تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خلاف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹانوں کے غاروں اور ناہموار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں۔ پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔ یسایہ 3 باب۔ کیونکہ دیکھو خداوند رب الافواج یروشلم اور یہودا سے سہارا اور تکیہ، روٹی کا تمام سہارا اور پانی کا تمام تکیہ دور کر دے گا، یعنی بہادر اور صاحب جنگ کو، قاضی اور نبی کو، فالگیر اور کہن سال کو، 50 کے سرداروں اور عزتداروں اور صلاح کاروں اور ہوشیار کاریگروں اور ماہر جادوگروں کو، اور میں لڑکوں کو ان کے آگے سردار بناؤں گا، اور ننھے بچے ان پر حکمرانی کریں گے۔ لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسایہ پر ستم کرے گا، اور بچے بوڑھوں کی اور رذیل شریفوں کی گستاخی کریں گے۔ جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر کہے کہ تو پوشاک والا ہے، آ تو ہمارا حاکم ہو اور اس اجلے دیس پر قابض ہو جا، اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا کہ مجھ سے انتظام نہیں ہوگا، کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا۔ مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناؤ، کیونکہ یروشلم کی بربادی ہو گئی اور یہودا گر گیا، اس لیے کہ ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہیں، اور اس کی جلالی آنکھوں کو غضبناک کریں۔ ان کے منہ کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے، وہ اپنے گناہوں کو سدوم کی مانند ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے نہیں۔ ان کی جانوں پر واویلا ہے، کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر بلائے لاتے ہیں۔ راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے۔ شریروں پر واویلا ہے کہ ان کو بدی پیش آئے گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے۔ میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمران ہیں۔ آئے میرے لوگوں، تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں۔ خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے۔ خداوند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سرداروں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ تم ہی ہو جو پاکستان چٹ کر گئے ہو، اور مسکینوں کی لوٹ تمہارے گھروں میں ہے۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچلتے ہو۔ خداوند فرماتا ہے، چونکہ سیون کی بیٹیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں، اس لیے خداوند سیون کی بیٹیوں کے سر گنجے
اور یہودا ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ اس دن خداوند ان کے خلخال کی ذبائش اور جالیاں اور چاند لے لے گا، اور آویزے اور پہنپیاں اور نقاب اور تاج اور پازیب اور پٹکے اور عطردان اور تعویذ اور انگوٹھیاں اور نتھ اور نفیس پوشاکیں اور اوڑھنیاں اور دوپٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور برقعے بھی۔ اور یوں ہوگا کہ خوشبو کے عوض سراہٹ ہوگی، اور پٹکے کے بدلے رسی، اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چند لاپن، اور نفیس لباس کے عوض ٹاٹ، اور حسن کے بدلے داغ۔ تیرے بہادر تہ تیغ ہو جائیں گے، اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے۔ اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے، اور وہ اجاڑ ہو کر خاک پر بیٹھے گی۔ یسایہ 4 باب۔ اس وقت 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی، تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ تب خداوند کی طرف سے رویدگی خوبصورت اور شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا۔ جب خداوند سیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعے سے دھو ڈالے گا، تب خداوند پھر کوئی سیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا۔ تمام جلال پر ایک سائبان ہوگا اور ایک خیمہ ہوگا، جو دن کو گرمی میں سایہ دار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرامگاہ اور پناہ کی جگہ ہو۔ یسایہ 5 باب۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا، اور اس نے اسے کھودا اور اسے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں، اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا، اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگے، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب آئے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا۔ وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا۔ اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مے نہ برسائیں۔ سو رب الفاظ کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ جگہ باقی نہ بچے، اور ملک میں وہی اکیلے بسیں۔ رب الفاظ نے میرے کان میں کہا، یقیناً بہت سے گھر اجڑ جائیں گے، اور بڑے بڑے عالیشان اور خوبصورت مکان بھی بے چراغ ہوں گے، کیونکہ 15 بیگھے پاکستان سے فقط ایک بات میں حاصل ہوگی، اور ایک ہومر بیج سے ایک ایفا گلا۔ ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے، اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربط اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں، لیکن وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے کہ اس کے ہاتھوں کی کاریگری پر غور نہیں کرتے۔ اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں۔ پس پتال اپنی ہوس بڑھاتا ہے اور اپنا منہ بے انتہا پھاڑتا ہے، اور ان کے شریف اور عام لوگ اور غوغائی اور جو کوئی ان میں فخر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے، اور چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا، اور مغروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی۔ لیکن رب الفاظ عدالت میں سر بلند ہوگا، اور خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی۔ تب برے گویا اپنی چراگاہوں میں چریں گے، اور دولت مندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے گلے کھائیں گے۔ ان پر افسوس جو بطالت کی تنابوں سے بدکرداری کو اور گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرے اور پھرتی سے اپنا کام کرے،
کہ ہم دیکھیں اور اسرائیل کے قدوس کی مشورت نزدیک ہو اور آن پہنچے تاکہ ہم اسے جانیں۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ ان پر افسوس جو مے پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں، جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراض ٹھہراتے ہیں۔ پس جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح ان کی جڑ بسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی، کیونکہ انہوں نے رب الفاظ کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانا۔ اس لیے خداوند کا قہر اس کے لوگوں پر بھڑکا اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مارا، چنانچہ پہاڑ کانپ گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں غلاظت کی مانند پڑی ہیں۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا، اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے، نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ پھسلے گا، نہ کوئی اونگے گا نہ سوئے گا، نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا۔ ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانیں کشیدہ ہوں گی، ان کے گھوڑوں کے سم چکماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی مانند ہوں گی، اور وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے۔ ہاں، وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے، وہ گرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے، اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرا اور تنگ حالی ہے، اور روشنی اس کے بادلوں سے تاریک ہو جاتی ہے۔ یسایہ 6 باب۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفاظ ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا اور مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور اس نے فرمایا، جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں پر چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ تب میں نے کہا، اے خداوند، یہ کب تک؟ اس نے جواب دیا، جب تک بستیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے، اور گھر بے چراغ نہ ہوں اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو جائے، اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں متروک مقام بکثرت ہوں، اور اگر اس میں 10واں حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بھسم کیا جائے گا، لیکن وہ بتوم اور بلوت کی مانند ہوگا کہ باوجود یہ کہ وہ کاٹے جائیں تو بھی ان کا ٹنڈ بچ رہتا ہے، سو اس کا ٹنڈ ایک مقدس تخم ہوگا۔ یسایہ 7 باب۔ اور شاہ یہودا آخذ بن یوتام بن عزیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فتح بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلم پر چڑھائی کی، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی کہ آرام افرایم کے ساتھ متحد ہے، پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں۔ تب خداوند نے یسایہ کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یاشوب کو لے کر اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخذ سے ملاقات کر، اور اسے کہہ، خبردار ہو
اور بے قرار نہ ہو۔ ان لکٹیوں کے 2 دھوئیں والے ٹکڑوں سے یعنی آرامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے، چونکہ آرام اور افرایم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رکھنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں بلکہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آرام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا اور دمشق کا سردار رزین اور 65 برس کے اندر افرایم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا۔ افرایم کا بھی دارالسلطنت سامریا ہی ہوگا اور سامریا کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، آئے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیدار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی اور دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا۔ خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ دادا کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرایم یہودا سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لایا، یعنی شاہ اسور کے دن۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے آس سرے پار سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زنبوروں کو سسکار کر بلائے گا، سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں اور چٹانوں کی دراڑوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب چراگاہوں میں چھا جائیں گے۔ اسی روز خداوند اس اسرے سے جو دریائے فرات کے پار سے کرائے پر لیا، یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال منڈے گا اور اس سے داڑھی بھی کھرچی جائے گی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف 1 گائے اور 2 بھیڑیں پالے گا اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے، کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھایا کرے گا۔ اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپے کے طاقستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ لوگ تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے، کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پر ہوگا، مگر ان سب پہاڑیوں پر جو کدالی سے کھودی جاتی تھیں، جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چلے گا، لیکن وہ گائے، بیل اور بھیڑ بکریوں کی چراگاہ ہوں گی۔ یسایہ 8 باب۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر صاف صاف لکھ، مہیر شالال ہاش بز کے لیے اور 2 دیانتدار گواہوں کو، یعنی اوریا کاہن کو اور زکریا بن یبریکا کو شاہد بنا۔ اور میں نبیہ کے پاس گیا، سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شالال ہاش باز رکھ، کیونکہ اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا ابا اور اماں کہنا سیکھے، دمشق کا مال اور سامریا کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے۔ پھر خداوند نے مجھ سے فرمایا، چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شلوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے، اس لیے اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو، یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہ نکلے گا، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی۔ وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت آئے ایمانویل چھپ جائے گی۔ آئے لوگوں، دھوم مچاؤ، پر تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے، اور آئے دور دور کے ملکوں کے باشندوں، سنو، کمر باندھو، پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، کمر باندھو، پر تمہارے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ تم مضبوط بنو اور باطل ہوگا، تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ خداوند نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا، تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو،
اور وہ ایک مقدس ہوگا، لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر، اور یروشلم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا۔ ان میں سے بتیرے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ دیکھ، میں ان لڑکوں سمیت جو خداوند نے مجھے بخشے، رب الافواج کی طرف سے جو کوہ سیون میں رہتا ہے، بنی اسرائیل کے درمیان نشانوں اور عجائب و غرائب کے لیے ہوں۔ اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسونگروں کو کی جو پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی، تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، پھر زمین کی طرف دیکھیں گے اور ناگہاں تنگی اور تاریکی یعنی ظلمت، اندھو اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے۔ یسایہ 9 باب۔ لیکن اندوگہن کی تیرگی جاتی رہے گی، اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خداوند نے یعقوب کے پاس پیغام بھیجا اور وہ اسرائیل پر نازل ہوا، اور سب لوگ معلوم کریں گے، یعنی بنی افرایم اور اہل سامریا جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں کہ اینٹیں گر گئیں پر ہم تراشے ہوئے پتھروں کی عمارت بنائیں گے، گولر کے درخت کاٹے گئے پر ہم دیودار لگائیں گے۔ اس لیے خداوند رزین کی مخالف گروہوں کو ان پر چڑھا لائے گا اور ان کے دشمنوں کو خود مسلح کرے گا۔ آگے آرامی ہوں گے اور پیچھے فلسطی، اور وہ منہ پسار کر اسرائیل کو نگل جائیں گے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے، تو بھی لوگ اپنے مارنے والے کی طرف نہ پھرے اور رب الافواج کے طالب نہ ہوئے۔ اس لیے خداوند اسرائیل کے سر اور دم اور خاص و عام کو ایک ہی دن میں کاٹ ڈالے گا۔ بزرگ اور عزت دار آدمی سر ہے، اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہی دم ہے، کیونکہ جو ان لوگوں کے پیشوا ہیں ان سے خطا کاری کراتے ہیں اور ان کے پیرو نگلے جائیں گے۔ پس خداوند ان کے جوانوں سے خوشنود نہ ہوگا، اور وہ ان کے یتیموں اور ان کی بیواؤں پر کبھی رحم نہ کرے گا، کیونکہ ان میں ہر ایک بے دین اور بد کردار ہے، اور ہر ایک منہ حماقت اگلتا ہے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے، کیونکہ شرارت آگ کی طرح جلاتی ہے، وہ خس و خار کو کھا جاتی ہے، بلکہ وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں میں شعلہ زن ہوتی ہے، اور وہ دھوئیں کے بادل میں اوپر کو اڑ جاتی ہے۔ رب الافواج کے قہر سے یہ ملک جلایا گیا ہے، اور لوگ ایندھن کی مانند ہیں، کوئی اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا، اور کوئی دہنی طرف سے چھینے گا پر بھوکا رہے گا، اور وہ بائیں طرف سے کھائے گا پر سیر نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے بازو کا گوشت کھائے گا، منسی افرایم کا اور افرایم منسی کا، اور وہ مل کر یہودا کے مخالف ہوں گے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ یسایہ 10 باب۔ ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلے کرتے ہیں، اور ان پر جو ظلم کی روبکاریں لکھتے ہیں، تاکہ مسکینوں کو عدالت سے محروم کریں، اور جو میرے لوگوں میں محتاج ہیں
ان کا حق چھین لیں اور بیواؤں کو لوٹیں اور یتیم ان کا شکار ہوں۔ سو تم مطالبہ کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئے گی کیا کرو گے؟ تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑو گے؟ اور تم اپنی شوکت کہاں رکھ چھوڑو گے؟ وہ قیدیوں میں گھسیں گے اور مقتولوں کے نیچے چھپیں گے۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ اسور یعنی میرے قہر کے عصا پر افسوس، جو لٹ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے قہر کا ہتھیار ہے۔ میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا، اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا قہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے اور ان کو بازاروں کی کیچڑ کی مانند لتاڑے، لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ ایسا کرے، بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قتل کرے اور بہت سی قوموں کو کاٹ ڈالے، کیونکہ وہ کہتا ہے کیا میرے عمراء سب کے سب بادشاہ نہیں؟ کیا کلنو کرکمس کی مانند نہیں ہے، اور حمات ارفاد کی مانند نہیں، اور سامریا دمشق کی مانند نہیں ہے؟ جس طرح میرے ہاتھ نے بتوں کی مملکتیں حاصل کی، جن کی کھودی ہوئی مورتیں یروشلم اور سامریا کی مورتوں سے کہیں بہتر تھیں، کیا جیسا میں نے سامریا سے اور اس کے بتوں سے کیا ویسا ہی یروشلم اور اس کے بتوں سے نہ کروں گا؟ لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ سیون پر اور یروشلم میں اپنا سب کام کر چکے گا، تب وہ فرماتا ہے میں شاہ اسور کو اس کے گستاخ دل کے سمرا کی اور اس کی بلند نظری اور گھمنڈی کی سزا دوں گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی دانش سے یہ کیا ہے، کیونکہ میں دانش مند ہوں۔ ہاں، میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے، اور میں نے جنگی مرد کی مانند تخت نشینوں کو اتار دیا، اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا، اور جیسے کوئی ان انڈوں کو جو متروک پڑے ہوں سمیٹ لے، ویسے ہی میں ساری زمین پر قابض ہوا، اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چہچہائے۔ کیا کلہاڑا اس کے روبرو جو اسے کاٹتا ہے لفظ نہیں کرے گا؟ کیا آرا کش کے سامنے شیخی مارے گا؟ گویا آسا اپنے اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے اور چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے۔ اس باب سے خداوند رب الافواج اس کے فربا جوانوں پر لاگری بھیجے گا، اور اس کی شوکت کے نیچے ایک سوزش آگ کی سوزش کی مانند بڑکائے گا، بلکہ اسرائیل کا نور ہی آگ بن جائے گا، اور اس کا قدوس ایک شعلہ ہوگا، اور وہ اس کے خس و خار کو ایک دن میں جلا کر بھسم کر دے گا، اور اس کے بن اور باغ کی خوش نمائی کو بالکل نیست و نابود کر دے گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی مریض جو گش کھائے، اور اس کے باغ کے درخت ایسے تھوڑے باقی بچیں گے کہ ایک لڑکا بھی ان کو گن کر لکھ لے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے بچ رہیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توقع کریں گے۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائے قادر کی طرف پھرے گا، کیونکہ آئے اسرائیل اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا، اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے، کیونکہ خداوند رب الافواج مقررہ بربادی تمام روئے زمین پر ظاہر کرے گا۔ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے اے میرے لوگو جو سیون میں بستے ہو اسور سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا عصا اٹھائے، لیکن تھوڑی ہی دیر سے کہ جوش و خروش موقوف ہوگا، اور ان کی ہلاکت سے میرے قہر کی تسکین ہوگی، کیونکہ رب الافواج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو اوریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا، اس کا عصا سمندر پر ہوگا، ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جو مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ وہ آیات میں آیا ہے مجنون میں سے ہو کر گزر گیا، اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے، وہ گھاٹی سے پار گئے، انہوں نے جبا میں رات کاٹی، راما ہراسان ہے، جبا ساؤل بھاگ نکلا ہے۔ آئے جلیم کی بیٹی چیخ مار، آئے مسکین انوت اپنی آواز لیس کو سنا، مدمنہ چلا نکلا، جمیم کے رہنے والے نکل گئے بھاگے، وہ آج کے دن توب میں خیمہ زن ہوگا، تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلم پر ہاتھ اٹھا کر دمکائے گا۔ دیکھو خداوند رب الافواج ہیبت ناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا، قد اور کاٹ ڈالے جائیں گے،
اور بلند پست کیے جائیں گے، اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ یسایہ 11 باب۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک 12 ورش شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مسلط اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا، اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا، اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا، اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی، اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا، اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر، بچہ اور پلا ہوا بیل مل کر رہیں گے، اور ننا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چلیں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بال کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افئی کے بال میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ زر پہنچائیں گے، نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا، اور اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہے، اسور اور مصر اور فتروس اور کوش اور الام اور سنار اور حمات اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے، اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا، اور سب بنی یہودا کو جو پرا گندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ تب بنی افراہیم میں حسد نہ رہے گا، اور بنی یہودا کے دشمن کاٹ ڈالے جائیں گے۔ بنی افراہیم بنی یہودا پر حسد نہ کریں گے، اور بنی یہودا بنی افراہیم سے کینہ نہ رکھیں گے، اور وہ مغرب کی طرف فلسطینیوں کے کندھوں پر جھپٹیں گے، اور وہ مل کر مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے، اور ادوم اور مواب پر ہاتھ ڈالیں گے، اور بنی امون ان کے فرما بردار ہوں گے۔ تب خداوند بحر مصر کی خلیج کو بالکل نیست کر دے گا، اور اپنی باد سموم سے دریائے فرات پر ہاتھ چلائے گا، اس کو 7 نالے کر دے گا، اور ایسا کرے گا کہ لوگ جوتے پہنے ہوئے پار چلے جائیں گے، اور اس کے باقی لوگوں کے لیے جو اسور میں سے بچ رہیں گے ایک ایسی شاہراہ ہوگی جیسی بنی اسرائیل کے لیے تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے۔ یسایہ 12 باب۔ اور اس وقت تو کہے گا، آئے خداوند، میں تیری ستائش کروں گا، اور اگرچہ تو مجھ سے نہ خوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا، اور تو نے مجھے تسلی دی۔ دیکھو، خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یا یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے، اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے، خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو، اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ آئے سیون کی بسنے والی، تو چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے۔ یسایہ 13 باب۔ بابل کی بابت بار نبوت جو یسایہ بن آموس نے رویا میں پایا۔ تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو، ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں۔ میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے لشکر کا، مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغا ہے۔ رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے، وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں۔ ہاں، خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار، تاکہ تمام ملک کو برباد کریں۔ اب تم واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا، اور وہ ہراسان ہوں گے، جانکنی اور غمگینی ان کو آ لے گی۔ وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زے کی حالت میں۔ وہ سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، اور ان کے چہرے شعلہ نما ہوں گے۔ دیکھو، خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے
اور गुनहगारों को उस पर से नेस्त व नाबूद कर दे, क्योंकि आसमान के सितारे और कवाकब बेनूर हो जाएंगे और सूरज तुलू होते होते तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा। और मैं जहान को उसकी बुराई के सबब से और शरीरों को उनकी बदकिरदारी की सजा दूंगा, और मैं मगरूरों का गुरूर नेस्त और हैबतनाक लोगों का घमंड पस्त कर दूंगा। मैं आदमी को खालिस सोने से बल्कि इंसान को ओफीर के कुंदन से भी कामयाब बनाऊंगा। इसलिए मैं आसमानों को लर्जा दूंगा और रब्बुल फाज के गजब से और उसके कहर शदीद के रोज जमीन अपनी जगह से झटकी जाएगी। और यूं होगा कि वो खदेड़े हुए आहू और लावारस भेड़ों की मानद होंगे। उनमें से हर एक अपने लोगों की तरफ मुतवज्जे होगा और हर एक अपने वतन को भागेगा। हर एक जो मिल जाए आर पार छेदा जाएगा और हर एक जो पकड़ा जाए तलवार से कत्ल किया जाएगा। और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने पारा पारा होंगे। उनके घर लूट जाएंगे और उनकी औरतों की बेहुरमती होगी। देखो, मैं मादियों को उनके खिलाफ बरंगेख्ता करूंगा, जो चांदी को खातिर में नहीं लाते और सोने से खुश नहीं होते। उनकी कमाने जवानों को टुकड़े टुकड़े काट डालेंगी और वो शीरखारों पर तरस न खाएंगे और छोटे बच्चों पर रहम की नजर न करेंगे। और बाबल जो ममलकतों की हशमत और कसदियों की बुजुर्गी की रौनक है, सदूम और अमूरा की मानद हो जाएगा। जिनको खुदा ने उलट दिया वो अब तक आबाद न होगा और पुश्त दर पुश्त उसमें कोई न बसेगा। वहां हरगिज अरब खैमे न लगाएंगे और वहां गडरिए गलों को न बिठाएंगे, पर वन के जंगली दरिंदे वहां बैठेंगे और उनके घरों में उल्लू भरे होंगे। वहां शुतुरमुर्ग बसेंगे और जगमानस वहां नाचेंगे और गीदड़ उनके आलीशान मकानों में और भेड़िए उनके रंग महलों में चलाएंगे। उसका वक्त नजदीक आ पहुंचा है और इसके दिनों को अब तूल नहीं होगा।